الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفقار الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام حضرات گرامی قدر بزرگان و عزاداران مسلمان کربلا آج محرم 6 تاریخ ہو گئی رفتہ رفتہ ہم شہادتوں سے قریب ہو رہے ہیں کربلا کی شہادتوں سے عاشور سے قریب ہو رہے ہیں کل کی گفتگو تھی کہ جب ہم عمل کی منزل میں آتے ہیں تب ہم مسلمان کہلاتے ہیں. نہج البلاغہ کی روشنی ہے. اسلام یعنی تسلیم کرنا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، اعتراف قبول کرنا، اقرار کرنا، پھر بجا آوری، اور اس کے بعد پھر ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ عمل تک پہنچے تھے جو مولا کائنات نے اسلام کی وضاحت پیش کی. یقین و عمل انسان میں جب پایا جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی معراج بھی بہت بلند ہوتی ہے. ظاہر تمہید کے طور پر میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں تاکہ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی آ جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں موضوع کو متصل کروں گا. کل کی گفتگو میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم گفتگو کریں گے، یعنی آج کہ ہم آج سوشل میڈیا کے ذہنی غلام آزادی تلاش کرتے ہیں دین اسلام. ہمیں لگتا ہے کہ دین اسلام ہمیں قیدی بناتا ہے، غلام بناتا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے. اچھا، چونکہ میں نے پہلی مجلس میں ہی عرض کیا تھا، 2 عالم دین کا میں نے نام لیا تھا کہ
ان کی کتابوں سے ممکن ہے ہماری گفتگو میں بہت ساری گفتگو پائی جائے. تو آج مولانا علی نقی صاحب کی کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ میں پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھے محمد جب انسان یقین اور عمل کی منزل میں ہوتا ہے تو اس کا معیار بھی بہت بلند ہوتا ہے. آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ایک اور صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی. ہم جب صرف زبان کے مومن ہوتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے مومن ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کے قریب مومن نہیں ہو سکتے. جیسے سہل خراسانی والا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے نا. تنمور میں چلے گئے تھے اور آنے والا دعویٰ کر رہا تھا. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. جب ہم زبان کے مومن ہوتے ہیں، زبان کے مسلمان ہوتے ہیں، زبان کے عزادار ہوتے ہیں تو ممکن ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے مسلمان ہو جاؤں. ممکن ہے کہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے عزادار ہو جائیں لیکن اہل بیت کے قریب نہیں ہوتے. لیکن جب ہم اپنی تمام منزلوں سے گزر کر کے، تصدیق کر کے اور یقین کے ساتھ جب عمل کی دہلیز تک پہنچتے ہیں تو خود اہل بیت ہمیں اپنا بتانے لگتے ہیں. تاریخ اسلام میں خود حضور پاک کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا عملی جامہ اسلام کا پہنے ہوئے رسول کا صحابی کہ جس کے لیے انصار اور مہاجر جنگ کر رہے تھے. کہتے سلمان انصاروں میں سے ہے اس وجہ سے کہ یہ مکے کا نہیں ہے. مہاجر کہہ رہے تھے نہیں، سلمان ہم میں سے ہے اس وجہ سے کہ یہ باہر سے آیا ہے، مدینے کا نہیں ہے. جنگ ہو رہی تھی. یہ کردار تھا جناب سلمان فارسی کا، یہ عمل تھا جناب سلمان فارسی کا. یہ دو گروہ لڑ رہے تھے. کہہ رہے تھے سلمان ہم میں سے ہے. رسول خدا نے کیا کہا؟ السلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کیا سلمان کے اندر کوئی خاص بات تھی؟ یہ سلمان کے پاس کوئی پوسٹ تھی، کوئی رتبہ تھا، کوئی معیار تھا؟ غلام تھے. خود رسول کو محنت کرنی پڑی، اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگائے دھوپ کی توازن میں تاکہ سلمان رہا ہو جائیں. سونے کے انڈے دینے پڑے. وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا کتنے مسقال اور کتنے وزن کا تھا. کیا رتبہ تھا سلمان کا؟ غلام ہی تو تھے. لیکن حضور پاک نے کیا کہا؟ السلمان منا اہل البیت. یہ سلمان کا عمل تھا جو رسول کی زبان سے سند حاصل کر رہا تھا. رسول سند دیتے ہیں. میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، تبھی کے طور پر میں بیان کرتا ہوں. واقعہ پڑھتا ہوں شہید ابراہیم ہادی کا. یہ شہید گمنام ہے، شہید مقدس ہے. ان کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں اس طرح سے اتارا تھا. اس طرح سے ان کے ساتھی بتاتے تھے کہ جب ایجپٹ فوج کی جنگ سے واپس آتے تھے گھر اور جب ان کو پیمنٹ ملتی تھی تو کہتے تھے کہ جاتے تھے گروسری کی سامان لیتے تھے اور خود مجھے لے جاتے تھے ساتھ میں، اور ایسی جگہوں پہ لے جا کے دیتے تھے کہ مجھے اعتراض کرنا پڑتا تھا کیا تمہاری نظروں میں مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کو دے دو لے جا کے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انقلاب برپا ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کی تنظیمیں بہت بنیں گی اور مسلمانوں کی مدد لوگ بہت کریں گے، لیکن ان عیسائیوں کی کون مدد کرے گا؟ اور فرماتے ہیں
عزیزان گرامی، اسی شہید ابراہیم ہادی کے کردار کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جنگ کے دوران جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران ان کی خاص بات یہ تھی کہ زیادہ مارنے کے قائل نہیں تھے، زیادہ قیدی بناتے تھے، اور اکثر ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ یہ 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتے تھے مورچے سے، اور جب واپس آتے تھے تو پتہ چلا 2 دن بعد یا 3 دن کے بعد کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، دشمنوں کو، یعنی کہ بھائی تو مار دیا، یعنی قیدی بنا کے لے آتے تھے جو اپوزٹ پارٹی کے فوجی ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ گئے، اور جیسے جیسے رفتہ رفتہ اس طرف آگے بڑھتے رہے، وہاں سرنگ بچھی ہوئی تھی جو تھے بم کی، ان کی ایک ساتھی کا پیر اس میں پڑ گیا، بلاسٹ ہوا۔ جب بلاسٹ ہوا تو ابراہیم کے پاس بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، انہیں بھاگنا پڑا، اس لیے جیسے آواز بلند ہوئی سامنے سے فائرنگ شروع ہو گئی، وہ بچھایا اسی لیے جاتا ہے کہ کسی کا پیر پڑے، بلاسٹ ہوا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ سامنے سے حملہ آ رہے ہیں۔ ابراہیم چلے واپس آ کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے نا وہ یہ بیان کر رہا، میں نے ابراہیم کا چہرہ دیکھا، ایک دم بہت اترا ہوا تھا، وہ اپنی بٹالین کے ہیرو تھے اصل میں، ظاہر ہے کہ سب کی نظر ان کے اوپر پڑتی تھی، بہت چہرہ اترا ہوا تھا، بالکل غمزدہ تھے ابراہیم۔ میں نے سوال یہ کیا ہوا، کیا ایسا سا واقعہ ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا تم چل گیا، کم سے کم ایک تو بچا۔ پھر واپس بیٹھ کے جب واپس پلٹ کے آیا تو اس نے پھر ابراہیم کو وہیں بیٹھا ہوا دیکھا، تو اب چہرے پہ بشاشت دیکھی، یعنی خوشی کی لکیریں دیکھی، لیکن چہرے پہ تجسس بھی دیکھا، کسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ وہ تھوڑی سی میری کمزوری ہے، جب آپ ہماری طرف متوجہ رہتے تو مجھے لگتا ہے آپ مجھے سنتے ہیں، لیکن جب آپ باہر دیکھنے لگتے ہیں تو تھوڑا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ ایک سوال حالانکہ ایسے لوگ دو چار ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، برا کر معذرت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بہت زیادہ طویل گفتگو بھی نہیں کرتا ہوں آپ لوگوں کے درمیان۔ تجسس تھا چہرے پر، بہت فکر میں ڈوبے ہوئے تھے ابراہیم۔ اب یہ جو ڈوبے ہوئے تھے نا، اس نے پوچھا کیا ہوا، تو اب ابراہیم واقعہ بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا، اور جو ان کے ساتھ بلاسٹ ہوا تھا اس نے بھی اپنا واقعہ بیان کیا۔ اب پہلے وہ واقعہ سنو۔ اس نے کہا میں ابراہیم کے ساتھ تھا، جیسے بلاسٹ ہوا ابراہیم تو چلے گئے، میں وہیں زمین پہ گر گیا، اور میرے جسم کا ایک ایک حصہ اتنا شدید درد کر رہا تھا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، بس زبان پر ایک ہی فقرہ جاری تھا، یا امام زمانہ ادرکنی۔ کیا فقرہ تھا؟ جو امام زمانہ ادرکنی، امام میری مدد کو آؤ۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک سفید پوش شخص آتا ہے اور میرے پورے جسم کو ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے، اور جب اس نے ہاتھ لگا کے مجھے اٹھایا تو وہی جسم جس کو حرکت دینے پر اتنی شدید درد تھی گویا کہ جان نکل جائے، میرے جسم میں ذرہ برابر درد نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے اٹھا کر کے ایک ٹیلا سا تھا وہاں پر بنا ہوا، کہ اسی کے سہارے بٹھا دیا، اسی کے سہارے بٹھا دیا۔ ابراہیم اسی تجسس میں تھے کہ جب بلاسٹ ہوا تو وہ کہیں اور تھا، اور جب میں دوبارہ گیا ہوں اس کو لینے کے لیے تو وہ کہیں اور تھا، وہ اسی فکر میں تھے۔ حقیقت کیا تھی وہ بیان کرتا ہے، جیسے ہی انہوں نے مجھے ٹیلے کے سہارے سے بٹھایا، بٹھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا، تم پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، ابھی میرا چاہنے والا، میرا سپاہی تمہیں یہاں سے لے کے جائے گا۔
غور فرمایا، میرا چاہنے والا، میرا سپاہی ابھی تمہیں یہاں سے لے کے جائے گا. وہ بیان کرتا ہے جیسے یہ فقرہ میرے کانوں سے ٹکرایا، انہوں نے یہ جملہ فرمایا، میں نے جیسے شاہراہ کی طرف نظر اٹھائی، میں نے دیکھا سامنے سے ابراہیم ہادی چلے آ رہے ہیں. میں نے دیکھا سامنے سے ابراہیم ہادی چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، لیکن ابراہیم کا عمل اور یقین اس بلندی پر تھا کہ وقت کا امام بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا میرا چاہنے والا، میرا سپاہی آنے والا ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے. ابراہیم نے یہ شرف ایسے نہیں حاصل کیا تھا. ابراہیم ہادی نے یہ سند ایسے نہیں حاصل کی تھی. ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، کتابیں شائع ہوئی ہیں، امیزون میں بھی مل رہی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. ان کی پوری تاریخ اور ظاہر ہے کہ تمہید کے طور پر میں نے بیان کیا، ساری چیزیں تو موقع فراہم ہو تو ان کے اور سارے واقعات بھی بیان کروں گا. یہ جو شہید ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کا عمل کس بلندی پہ ہوتا ہے. تو جب انسان یقین و عمل کی بلندی پر ہوتا ہے تو خود اہل بیت اسے اپنا بتاتے ہیں. اب ہم بنا عمل کیے ہوئے، بغیر عمل کے اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہاں ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ میرا دعویٰ سچ ہے. اچھا یہ پرابلم آتی کیوں؟ اس کی وجہ وہی جو کل میں نے سوال آپ لوگوں کے ذہن میں چھوڑا. یہی ہے، ہم جب دنیا کا کوئی کام انجام دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا ہمیں آزادی دیتی ہے، اسلام ہمیں ہمارے اوپر پابندی لگاتا ہے. لیکن حق بات یہ ہے جب تھوڑا سا آپ ڈیپلی اندر جائیں گے، تھوڑا سا فکر کریں گے، تھوڑا سا سوچیں گے، تو اسلام آپ کو حریت کی سند دیتا ہے اور زمانہ آپ کو غلامی کی زنجیر سے باندھتا ہے. آپ کے ذہن کو ایسا کیپچر کر لیتا ہے جس سے کوئی حد و انتہا، ہمیں تمیز نہیں لے جاتی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. یہی اسلام پہلے ہمیں یہ بتاتا ہے کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے، اس کے بعد عمل کرنے کو کہتا ہے. لیکن زمانہ ترقی کے نام پر ہمارے ذہن کو اس طرح مزمحل کر دیتا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. مثال کے طور پر، شاید پتہ نہیں یہ مثال میں نے کبھی آپ لوگ کے درمیان پیش کی کہ نہیں کی ہے، بات آ گئی تو میں عرض کر دے رہا ہوں. یہ ویسٹرن کلچر والوں نے ہمارے ذہن کو کس طرح سے بنا دیا. آج ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے، ممکن ہے رفتہ رفتہ کم بھی ہو رہا ہے، ابھی 4-5 سال پہلے چلے جائیے اور بہت سارے قصبات میں اور گاؤں میں تو ابھی بھی یہ معیار باقی ہے. کوئی کسی کے یہاں مہمان گیا، گرمیوں کا دن ہے، بہترین نیمبو کا شربت بنا دیا، مٹھا بنا دیا، دہی پیش کر دی اور بسکٹ وغیرہ سب رکھ دیا. عزت کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ آپ بالکل کی گئی، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کریں گے. آپ ممکن ہے یہاں یہ کلچر اب ختم ہو چکا ہو، لیکن ابھی کچھ سال پہلے تھا ہر جگہ. لیکن وہیں پر اگر کسی بزرگ نے کہہ دیا اپنے بیٹے سے جا بیٹا ایک بوتل لے آؤ، چچا آئے ہوئے ہیں، اب چچا نے سمجھا میری بڑی لاؤ بھگت کی گئی، یہ لیا 2 لیٹر کی کولڈ ڈرنک آگے سامنے رکھ گئی. اب وہ چچا بھی جب اٹھ کے گئے نا تو انہوں نے بھائی بڑی عزت کی گئی، فوراً انہوں نے ٹھنڈا ونڈا منگوایا، بیٹے کو بھیج کر دیا. کیا یہ کانسیپٹ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ ابھی بھی ہے بہت سارے جگہوں پہ ہے. ایک دم بالکل پریکٹیکل بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پریکٹیکلی آبزرو کیا ہے آپ لوگوں نے یا نہیں کیا ہے؟
ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب میرا سوال ہے آپ سے سیدھا سیدھا، کیا کولڈ ڈرنک آپ کی صحت کے لیے مفید ہے یا مضر، یعنی فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اتنا زیادہ اس کے اوپر آرٹیکلز آ چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک کھلاڑی نے اپنے سامنے سے اسے ہٹا کے پانی رکھ دیا، مشہور فٹ بال کھلاڑی تھا، اس نے اسے ہٹا دیا اس کی حقیقت بتانے کے لیے پبلکلی۔ ابھی ریسنٹ کی بات ہے یہ، بالکل یہ تو کرنٹ افیئرس کا سوال ہے نا، ابھی ریسنٹ کی بات ہے۔ اتنا نقصان ہے کہ ایک گلاس کولڈ ڈرنک پی لیا اگر آپ نے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے 10 گلاس پانی کی ضرورت ہے آپ کو۔ اتنا نقصان ہے، اور اس کے باوجود اسے ہم نے کیا سمجھا؟ سبب فخر۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں کو ایسا کیپچر کیا کہ ہمارا ذہن یہ فیصلہ لے ہی نہیں پایا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اتنا ذہنی طور پر ہمیں غلام بنایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فخر کی چیز ہے۔ یہ غلامی نہیں نظر آئی؟ یہ بڑا اچھا لگا آپ کو؟ یہاں آزادی نظر آئی؟ غلامی کہاں نظر آئی؟ پابندی کہاں نظر آئی؟ دین اسلام۔ بھائی صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام یہاں روک دیتا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام وہاں روک دیتا ہے۔ کسی سے اگر اپنے جذبات میں بات کر لی، اسلام یہاں بھی روک دیتا ہے۔ فرشی احزاب پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کے درمیان مجلسوں میں بیٹھے، ذرا پیر پھیلا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ہاتھ بھی پھیلا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اسلام روک دیتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے سامنے سے نہیں بیٹھ پاؤ گے۔ یہ تو عوام کی بات ہو گئی۔ گھر میں اگر چلے گئے تو وہاں بھی اسلام کہتا نہیں، ایسے سو تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا ضرورت ہے اسلام کو کہنے کی؟ جہاں ہوتا وہی اسلام کو مسلط ہو گیا۔ اسلام کی انفرادیت کا سب سے بڑا کمال یہی ہے، سب سے بڑا کمال، جیسے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، خود محبوب حلوری آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اسلام کو اس وجہ سے مانتا ہوں کیونکہ آفتاب اسلام کی شعاعیں ہماری زندگی کے ہر تاریخ گوشہ حیات کو منور کرتا ہے۔ اڑ گیا، تھوڑا سا آسان کر کے بیان کرتا ہوں۔ میں اسلام کو اس وجہ سے مانتا ہوں کیونکہ اسلام ایک ایسا دھرم ہے، ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا دین ہے جو ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہر ایک مسئلے، دسترخوان سے لے کر کے باتھ روم تک کے مسئلے پر اسلام ہماری ہدایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کوئی دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی زندگی سے جڑے ہر مسئلے کا جواب دے دے۔ جہاں بھی آپ کی زندگی جا رہی ہے، کوئی بھی گوشہ ہو آپ کی حیات کا، ہر گوشے میں اسلام کے سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے اور وہ ہمیں روشن کرتا ہے۔ اب ہمیں کیا لگتا ہے یہ جو اسلام ہدایت کر رہا ہے یہ ہمیں غلام بنا رہا ہے؟ نہیں، اسلام ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلا رہا ہے۔ ہمارے جس طرح سے درجات بلند ہیں نا، اس طرح سے ہماری ذمہ داریاں بلند ہیں، ہماری پابندیاں بلند ہیں۔ سب سے کم درجے پر کون سی مخلوق ہے؟ جمادات۔ جمادات کی دو چیز کی ضرورت ہے، صرف دو پابندی ہے۔ مولانا علی نقوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دو چیز ہے، اسے ایک جگہ چاہیے، ایک فضا چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ جمادات کہتے ہیں پتھروں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، ٹھیک ہے؟ اسے صرف دو چیز کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، فضا کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، چونکہ اس کی بلندی وہی ہے، اس کا درجہ وہیں تک ہے، اس کا معیار وہیں تک ہے۔ اس سے جب اور درجات پر بلند ہوئے
تو کس کا نمبر آتا ہے جمادات کے بعد؟ نباتات۔ اب اس کے اوپر کیا کیا پابندی لگی؟ کہا اسے جگہ بھی چاہیے، فضا بھی چاہیے، اسے ہوا بھی چاہیے، اسے روشنی بھی چاہیے، اسے پانی بھی چاہیے۔ اور بڑھ گئی کہ نہیں ضروریات اس کی پابندی اور بڑھ گئی؟ صاحب ہوا مل گئی، روشنی مل گئی، پانی نہیں ملا، مرجھا جائے گا۔ نباتات کس کو کہتے ہیں؟ درختوں کو، پیڑوں کو، یہ جو زمین سے اگنے والی جتنی نمودگی کی حیثیت رکھتے ہیں، اگنے والی چیزیں جتنی ہیں، اسے نباتات کہتے ہیں۔ نباتات پہ وہ بھی ذمہ داری ہے، اسے جگہ بھی چاہیے، فضا بھی چاہیے، اسے جگہ بھی چاہیے، فضا بھی چاہیے، اب مزید اس کو ہوا بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ لے بھائی اور ضرورت پڑ گئی، اس کی پابندی اور لگ گئی، کوئی ایک چیز کم ہوئی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ بقا کی طرف جانے کے بجائے فنا کی طرف چلا جائے گا۔ اب اس سے بلند کون سی مخلوق ہے؟ حیوانات۔ حیوانات کسے کہتے ہیں؟ اکثر ہم لوگ غصے میں آپس میں کہتے ہیں بالکل حیوان ہو گیا ہو کیا؟ حیوانات، اینیملز۔ اس کو جگہ بھی چاہیے، فضا بھی چاہیے، اس کو ہوا بھی چاہیے، اس کو روشنی بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے، اور اس کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ نفس، یعنی خواہشات بھی اس کے اندر۔ اب جس طرح سے نباتات غذاؤں کا انٹیک کرتا تھا ہواؤں اور پانی اور روشنی سے، ویسے یہ بھی کرے گا، اسے بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، مزید اس کی ضرورت ہو گئی، اس کے پاس خواہشات ہیں، ہے اس سے جب بلند ہوئے تو کون سی مخلوق آ گئی؟ انسان، جسے قرآن میں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اچھا ہم بھی کتنے پازیٹیو ذہن والے ہیں، اشرف المخلوقات تو ہم نے لے لیا، اسفل السافلین ہم نے نہیں لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب بتاؤ اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی؟ اسے وہ ساری چیزیں چاہیے، اللہ نے اسے عقل بھی دی ہے، اب اس کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی، اس کی پابندیاں بھی بڑھ گئی۔ حیوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتنی تمیز نہیں رکھتا، کہاں سے کھانا چاہیے، کہاں سے نہیں کھانا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو عقل دے کر کے بتایا اب تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اب تمہاری عقل فیصلہ کرے گی، حلال کا کھانا ہے، حرام کا نہیں کھانا ہے، اچھی جگہوں پہ جانا ہے، بری جگہوں پہ نہیں جانا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر درجات بلند ہوں گے تو ذمہ داریاں بھی تو ساتھ میں بڑھ جائے گی، پابندیاں بھی تو بڑھ جائیں گی۔ اب اگر اپنے آپ کو بلند دیکھنا چاہتے ہو تو پابندیوں کو عائد کر لو، ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہو۔ اگر اپنے آپ کو حیوان سے بھی بدتر بنانا چاہتے ہو تو جو مرضی میں ہے ویسے ہی زندگی گزار لو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب انصاف سے بتائیے گا، پیڑ کو، درختوں کو ہوا پانی اگر نہ ملے تو اس کو بقا ہے یا فنا ہے؟ مطلب وہ جیوت رہے گا یا مر جائے گا؟ بتائیے بھائی، اس کی غذا اسے نہیں ملی تو ظاہر سی بات ہے وہ فنا کی طرف چلا جائے گا۔ حیوانات کے پاس آئے، اس کی اگر پابندیاں جو لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اس کی جو ضروریات ہے، اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ بھی فنا کی طرف ہے۔ بالکل انسان بھی ویسے ہی ہے، اگر اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں ضروریات کی شکل میں، اگر اسے یہ چیز نہیں ملی تو انسان کی بقا ہے یا فنا ہے؟ اپنے وجود کو اگر بقا بخشنا چاہتے ہو تو چلے آؤ مذہب کے راستے پر عمل کرنا شروع کر دو، اور اگر اپنے آپ کو
تم دور چلے جاؤ. ایک سلوات پڑھے محمد. اب معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام پر عمل کرنا وجود انسانی کی بقا کا نام ہے، اور اسی دین اسلام سے دور رہنا وجود انسانی کی فنا کا نام ہے. اب ہمیں خود چوز کرنا ہے ہمیں کہاں جانا ہے، بقا کی طرف جانا ہے یا فنا کی طرف جانا ہے. ہمیں ختم ہو جانا ہے. اب ختم ہو جانے کا مطلب یہی مت سمجھیے کہ ہماری سانس رک گئی اور ہمارا جسم مٹی کا ڈھیر بن گیا. نہیں عزیزان گرامی، اسی انسان کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اگر زندگی صرف اور صرف ہمارے عناصر کے حرکات کا نام ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ کہتے کہ شہداء زندہ ہیں. قرآن نے ضمانت لی کہ وہ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس زندگی کو ہم زندگی سمجھ رہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو ہمارے جسم کی ضرورت ہے. خدا، رسول اور ان کے اہل بیت جس کو زندگی سمجھتے ہیں وہ زندگی اور ہے. وہ زندگی اسلام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اب اور آگے بڑھتے ہیں. پابندی. کون سی پابندی؟ کانوں کو اچھا لگتا ہے میوزک سننا، بہت اچھا لگتا ہے. گانے سنیں گے، اسلام آگے بڑھ گیا. یہ جو تم میوزک سن کے تھرک رہے ہو نا، یہ حرام ہے. لو بھائی پھر یہ سب چل کے چلا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوستوں کے ساتھ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام چیزیں پیتے ہیں، اب وہاں پر بالکل ہم آکورڈ سچویشن میں تنہا کھڑے ہیں، اکیلے دور. بھائی کیا کھڑے ہم؟ یار یہ اسلام ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، میرے لیے حرام ہے، میں کیا کروں؟ جی جہاں ہوتا وہیں اسلام چلا آتا ہے. بازاروں میں جا رہے ہیں، نظر اٹھ گئی، نامحرموں پر پڑ گئی، ذہن خراب ہوا، انسان ہی ہے، اب فوراً نظر نیچے کرنی پڑ رہی ہے. صاحب اب چاہے کسی سے ٹکرا جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ارے تھوڑا سا چل جائے. کیا ہوا صاحب؟ یہ اسلام نے اپنے دین کے نام کا طوق میرے گلے میں ڈال کے میرا سر جھکا دیا ہے. ہر جگہ اسلام پہنچ جاتا ہے پابندی لگانے کے لیے. اگر ان چیزوں کو غلامی سمجھتے ہو تو پھر آپ کو آزادی کہیں نہیں مل سکتی، کہیں نہیں مل سکتی. میں مثال بھی انہی کی دے رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تم بات کرتے ہو آزادی کی. ہندوستان جب غلام تھا تو تھا، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 ایئرز ہو چکے ہیں. 75واں سال منایا گیا سوتنترتا دیوس کا، انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی کا 75واں سال منایا گیا. 75 سال بعد بھی اس آزاد ہندوستان میں جب آپ کسی چوراہے سے گزرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں گزر پاتے. بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آپ اس آزاد ہندوستان میں بھی کسی چوراہے سے جب بائک سے آپ آگے بڑھتے ہیں کسی بھی سواری سے، تو آپ اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے آگے نہیں بڑھ پاتے. یا تو آپ کو ٹریفک لائٹ روکے گی یا ٹریفک مین روکے گا، ہے نا؟ ٹریفک پولیس کھڑی ہوگی وہاں پر، اس نے بس ایک اشارہ یوں کیا، آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ آپ آگے بڑھ جاؤ. اور آج کے زمانے میں تو اور بھی ہمت نہیں ہوتی صاحب. پتہ چلا سکون سے گھر تو پہنچ گئے، اس کے بعد مجھے میسج آ رہا ہے، بھائی صاحب 1000 کا چالان لگ گیا آپ کے اوپر، 500 روپے کا چالان لگ. اب آدمی اور بھی ہوشیار ہو گیا. صاحب بہت سنبھل کے چلنا، جب وہ یوں سے یوں کرے تب جانا، اس کے اشارے کا انتظار کرنا، گرین لائٹ کا انتظار کرنا، ویسے مت جانا. میں کہہ رہا ہوں آزاد ہو، کیا غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو؟ روڈ پہ آزاد نہیں چل پا رہے ہو.
اتنے بڑے غلام ہو. ارے یہاں تو قانون تمہیں غلام ہے، وہاں تو تمہیں ایک لال بتی غلام بنا دی ہے. وہاں پابندی اتنی بڑی لگ رہی ہے، وہ پابندی نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ چیخ کے کہے گا اما حضور اگر میں نے ریڈ لائٹ کراس کر دی تو ممکن ہے میں کسی کے اوپر اپنی سواری چڑھا دوں، کسی کا نقصان ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا پتا میں مر جاؤں، وہ مر جائے، کیا پتا میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. معلوم یہ ہوا جس کی سب سے بڑی سواری ہے اس نے اپنے تمام چھوٹوں کو روتے ہوئے نکل گیا. عجیب بات کر رہے ہیں آپ، چوراہے پر ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ ہی تو آزادی کی بات کر رہے تھے. اب آزاد ہندوستان میں تمہیں اتنی آزادی نہیں ہے کہ تم چوراہا کراس کر دو، اور تم آزادی کی بات کر رہے ہو کہ ہر جگہ پابندی لگی، ہر جگہ پابندی لگی ہے. تو بڑے سکون سے کہتا بھائی آپ جذبات مت آؤ، سنو تو کیا سنانا چاہ رہے ہو. اگر ریڈ لائٹ پہ یا ٹریفک پولیس نے ہمیں روک رکھا ہے، اس کے باوجود اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو دوسری طرف کے لوگ تو چل رہے ہیں نا، ہم ان سے ٹکرا کے کس کا نقصان ہوگا؟ خالی وہی تھوڑی نا نقصان ہوگا اس سامنے والے پہ، ہم بھی تو چلے جائیں گے. تو ہم نے بڑے سکون سے کہا کہ یہ بتاؤ زندگی کی شاہراہ پر دو سواریاں ہماری بھی چل رہی ہے، ایک جسم کی سواری ہے، ایک روح کی سواری ہے. بات نہیں پہنچ رہی سر. زندگی کی شاہراہ میں، ہماری حیات کی شاہراہ میں ہماری بھی تو دو سواری چل رہی ہے، ایک جسم کی سواری ہے، ایک روح کی سواری ہے. جب اس کا بیلنس آپ باقی نہیں رکھو گے تو یہ بتاؤ زندگی کی شاہراہ پر ہمارے جسم اور روح کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جب جسم اور روح کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو نہ تو دنیا کے سامنے جسم سلامت رہے گا، نہ خدا کے سامنے ہماری روح سلامت رہے گی. صلوات پڑھے محمد والے. ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہمارا جسم اور روح دونوں چکنا چور ہو جائیں گے. پھر نہ تو ہم اس طرف کے رہ پائیں گے نہ اس طرف کے رہ پائیں گے. اس نے جسم کی سواری کو راستہ دیا. دیکھو تمہارے لیے کھیلنا بھی ضروری ہے، تم ورزش کرنے جاؤ، لیکن پھر وہیں پر روح کی سواری کو پھر اس نے پاس کر دیا. اتنا وقت مت لگانا کہ تمہارا وقت برباد ہو جائے. تمہیں گھر کے کام بھی انجام دینے ہیں، تمہیں مطالعہ بھی کرنا ہے، تمہیں پڑھنا بھی ہے. اب وہاں سے واپس چلے آؤ. اس نے تمہارے جسم کے لیے تمہیں چھوٹ دی ہے. ٹھیک ہے جتنے حلال مشروبات ہیں انہیں پیو تاکہ تمہاری صحت بنے، لیکن جو حرام مشروبات ہیں انہیں مت پینا ورنہ تمہاری روح تمہارے جسم سے ٹکرا جائے گی. اسے چھوڑ دو. ایک بیلنسڈ لائف اس نے ہمیں دیا، ایک متوازن زندگی اس نے مجھے دی. اس کا توازن ہمیشہ باقی رکھنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو تم نہ سنبھال پاؤ. لہذا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جس طرح سے ہم روڈ لائٹ کا، جس طرح سے ہم ٹریفک پولیس کا پالن کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اپنی روح اور اپنے جسم کو اس دنیا کی شاہراہ میں بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے ہم اہل بیت کی اطاعت کریں، زندگی کامیاب ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، دین اسلام ہمیں غلام نہیں بناتا، ہمیں پابند نہیں کرتا ہے، ہماری حد ہمیں پہچنواتا ہے. دنیا ترقی کے نام پر ہماری حدوں سے ہمیں پار کروا دیتی ہے، اور اس طرح پار کرواتی ہے کہ ہم بے شرم و بے حیا بن جاتے ہیں. لیکن اسلام ہماری حد ہمیں پہچنواتا ہے، نہیں جہاں تک تمہیں اجازت ہے اس سے آگے نہیں، تاکہ تمہاری زندگی بہترین بن سکے. دنیا ابھی بھی ریسرچ کر رہی ہے
تحقیق کر رہی ہے. اور اس وقت دنیا جو سب سے بڑے مسئلے سے جوجھ رہی ہے نا، وہ ہے ڈپریشن. سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. ہمارے رشتے داروں میں ہیں، جاننے والوں میں لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کوئی طبیب ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری دوائیں کی. ایک صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے صرف گفتگو کی اور اس سے باہر چلے گئے. اور میں نے اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، میں نے صرف اسلام کی باتیں انہیں بتائی تھی. اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا. انہوں نے خود یہ اس بات کو ایکسپٹ کیا، یار میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا، تمہاری بات سے مجھے بڑا سہارا ملا. ایسا لگتا ہے میں نکل آیا ہوں. میں نے کیا بات کی تھی، کیا بات وہاں گفتگو، مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دنیا جس سے بہت بری طرح جنگ کر رہی ہے، اس کا بھی علاج یہی پر ہے. ہم تلاش نہیں پا رہے. ہمیں خود دیکھنا ہوگا. کیوں؟ ہم عمل سے دور ہیں. جب ہم عملی طور پر اسلام پر عمل کرتے ہیں تو پھر اسلام ہماری زندگی کو ایک حسین اور بہترین زندگی بنا دیتا ہے. عزیزان میرا، یہی وجہ ہے اس اسلام کو سمجھنا. میں نے کہا نا کہ بلال ہمارے یاسر جیسا ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، ان کی جیسا معرفت نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ ہمیں اس کی وقات کا اندازہ ہوگا. اس کی وقات اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا اندازہ لگاؤ تو امام حسین سے لگاؤ. امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی خاطر اپنے جوان بیٹے کی زندگی کو بھی کم آنکا. کربلا سے جو سب سے پہلا سبق مل رہا ہے نا، سب سے پہلا سبق وہ یہی ہے. سب سے پہلا سبق کہ ایسی کیا چیز تھی جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو بھی قربان کرتے، خود قربان ہو جاتے، کافی تھا. لیکن نہیں، اس اسلام کے لیے 6 ماہ کے بچے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربان کیا. ہم سبھی لگاتے ہیں جناب علیہ السلام کا امام حسین کے نام پر. 3 روز کے پیاسے تھے. یہ جو رسومات عزاداری ہے اسے باقی رکھو، اس کی حفاظت کرو. سبیلے لگانا، یہ تبرکات، جو چیز اسلام سے ٹکرائے اسے نکال دو. جو رسمات کی اسلام سے ٹکرائے اسے نکال دو. لیکن جو چیزیں ہمارے آنے والی نسلوں کو ہماری عزاداری سے قریب کرے، ان رسموں کو باقی رکھو. جگہ جگہ پہ ہم سبیل لگاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ لوگ لگاتے ہیں. حسین کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں. جی سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. دنیا والوں کو ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں 6 ماہ کے پیاسے کو یاد میں سبیل لگانا ہے. جہاں 56 برس کا اگر حسین پیاسا تھا، تقریباً 100 برس کا اگر مسلم بن اوسجہ پیاسا تھا، تو وہیں 6 ماہ کا علی اصغر بھی پیاسا تھا. انتظام کرو، اپنے اعتبار سے انتظام کرو، اور ضروری نہیں ہے دکھانے کے لیے انتظام نہ کرو. میں مسائل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، میں بھی مسائل نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. دکھانے کے لیے مت کرو. کہ سبیل کا اہتمام کرنا ہے تو ایسے اہتمام کرنا ہے کہ ہماری سبیل سب سے اچھی اور سب سے خوش ذائقہ ہو، اس میں میوے ہو، یا پھر اس میں آئس کریم والی ہماری سبیل ہو، یا فالودہ ٹائپ کی ہماری سبیل ہو. ضروری نہیں ہے. ظاہر کو چمکانے سے زیادہ باطن کو چمکانے کی کوشش کریں. ہمارا اخلاص، ہمارا خلوص کیسا ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کر رہی تھی میری اہلیہ، تو وہ واقعہ میرے ذہن میں چونکہ تھا، جو بیان کرنا تھا اس موقع پر. ضروری نہیں ہے کہ ہم بہترین دیگیں چڑھائیں، ہے تو ضرور چڑھاؤ، اس لیے کہ اس طرح ہمیں نہیں دیں گے تو کہاں دیں گے ہم. بسا اوقات لوگ ہم سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا صاحب وہ چاندی کا پنجہ ہے اور اردو غریبوں کے کام آ جاتا ہے.
ایک برتھ ڈے پارٹی جب ہم کرتے ہیں نا تو اس سے زیادہ اس میں خرچ کر دیتے ہیں، تب غریب نہیں یاد آتا۔ پریکٹیکلی تو سوچو نا، کبھی کبھی بیٹھ کے وہاں سے فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ہم فتوا کہیں گے، اسے کمنٹ نہیں کہیں گے۔ اپنے آپ کو قابل سمجھ کے یہ فتوا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے صاحب اتنا خرچ کرنے کی؟ کیا یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ دکھا رہا ہے یا اس کا اخلاص ہے؟ تمہیں کیا معلوم وہ خلوص سے کر رہا ہے یا دکھا کے کر رہا ہے؟ تم اس کے کون سے ذمہ دار ہو؟ ہاں میں اگر کر رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں کہ میں جب کروں تو میں بالکل مخلص ہو کے کروں، اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کو چہرہ دکھانا ہے، دنیا کو چہرہ نہیں دکھانا ہے۔ لیکن ہم کسی کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے۔ امام کربلا میں غریب تھے، اب غریب نہیں ہیں۔ امام کربلا میں مظلوم تھے، اب مظلوم نہیں ہے۔ آج امام کے نام پر کروڑوں لوگوں کے، کروڑوں بھوکوں کے شکم کو سیر کیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل دل کھول کے خرچ کرو، ہر جگہ خرچ کرو، بالکل امام کے نام پہ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ یہاں نہیں کرو گے تو اور کہاں کرو گے بھائی؟ عزیزان گرامی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ اسٹینڈرڈ نہ ہو تو آپ نہ کریں، جس لائق ہے آپ کریں۔ جو لوگ عربین کے موقع پر گئے ان لوگوں نے دیکھا ہے زائرین کے لیے جو جس لائق ہوتا ہے، کتنے لوگ ایسے پانی بیچارے لے کے کھڑے رہتے ہیں اس آس میں کہ کوئی پی لے گا اور ہماری خدمت قبول ہو جائے گی۔ ایک شخص تھا، وہ 8ویں نبی محرم کو سبیل کیا کرتا تھا۔ اس کی سبیل پورے شہر میں مشہور تھی، پورے شہر میں مشہور تھی، بے انتہا، سب سے خوش ذائقہ، سب سے اچھی، بہت مہنگی سبیل ہوا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں رہتے تھے کہ بھی جلوس جب وہاں پہنچے گا تب سبیل پیئیں گے، وہاں بہت اچھی سبیل ہوتی ہے۔ وہ رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے، حالات بدلتے چلے گئے۔ 2-4 سال تو انہوں نے گھر کے سامان وامان سے بیچ باچ کے کیا کسی طریقے سے۔ لوگ کیا کہیں گے جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ سامان بیچ دو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ امام کی نظر میں عزت ہے یا نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ عوام کے سامنے بے عزتی ہوگی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بیچارے نے سامان بیچ دیا، دوسرے سال قرض لیا، اب تیسرے سال اور پریشان ہو گئے، کیسے کیسے وصول بھی کر لی، چوتھے سال خبر ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، بڑے سے وصول، چونکہ یہاں پبلک زیادہ آتی تھی، بڑے سے ڈرم میں پانی اٹھائی، اسی میں خالی شکر گھما دی۔ یہ شکر گھما دی اور سر کو جھکائے تھے، جو لوگ کہاں بھائی لائیے، سبھی لاتے ہیں، وہ بیچارے سر کو جھکا کر کے دے رہے سبھی۔ اور وہ کوئی ایک گھونٹ پی رہا ہے، کوئی پی بھی نہیں رہا ہے، چھوڑ دیا۔ جن آیت اللہ کی واقعہ بیان کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام کے نام پر جب کہیں سبیل لگے تو اسے ضرور پینا۔ تمہیں نہیں معلوم کون سی سبیل مولا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جو آیت اللہ بیان کر رہے تھے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، انہوں نے ضرور کیا۔ پھر یہ واقعہ بیان کیا تھا، سب جھکا رہے، کوئی چھوڑ دے رہا ہے، کوئی نہیں پی رہا ہے، آگے بڑھ جا رہا۔ تھوڑا سا پانی نکلا، لوگوں کو پتا چل گیا، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اس بارے سے سبیل ہے، اپنے سر کو جھکائے بے انتہا گریا کر۔ اب مولا سے لو لگا کے کہتے ہیں، مولا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت دیر تک شدت گریہ میں تھے، اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک کوئی گھڑ سوار اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے پورے لشکر کے ساتھ گھڑ سوار دوڑا چلا آ رہا ہے بڑی تیزی سے، اور آ کر کے ان کی سبیل کے پاس رکا اور ان کا نام لے کر کے، ہاں بھائی جلدی جلدی بڑی تیز پیاس لگی ہے، ذرا سبیل پلاؤ تم اپنی۔ کہا بھائی تم لوگ کون ہو، کہاں سے چلے ہو، کوئی آج تو ہماری سبیل نہیں پی رہا ہے اور آپ کہہ رہے جلدی سے پلاؤ۔ کہا ہم لوگ بہت زیادہ پیاسے ہیں، جلدی سے پانی پلاؤ ہمیں امام حسین کے نام کی سبیل ہے، اسے ہمیں جلدی سے پلاؤ۔ کہا آپ لوگ ہیں کون؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں، میرے آقا حسین نے مجھے بھیجا ہے
کہ جاؤ فلاں شخص کی زمین کو قبول کر دو. غور فرمایا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے ہم نے کیا انتظام کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہمارا خلوص کیسا ہے. ہمارا خلوص جب اچھا ہوتا ہے تو امام حبیب اپنے مظاہر کو بھیجتے، جاؤ دیکھو میرا عزادار گریا گناہ ہے، رو رہا ہے، جاؤ اس کی زمین کو قبول کر لو. اس سے کہنا تیری آج کی زمین قبول ہو گئی، مولا ہم میں سے جو بھی عزادار تیری بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کرے ہم بڑے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ توفیق عطا ہو جائے کہ اگر ہم پانی بھی نذر کریں تو سکینہ کی پیاس کو یاد کریں کہ یہ وہ بچی ہے جس کے سامنے پانی کو زمین پر بہا دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسليمه.